کراچی میں لینڈ مافیا کا سرغنہ یونس میمن نامی شخص ہے جو کینیڈا سے بیٹھ کر کراچی کا حاکم بنا ہوا ہے۔ زبر نیوز اس شخص کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل بتائے گا کہ یونس میمن ہے کون اور کس طرح وہ شہر کی زمینوں پر راج اور ان کی بندر بانٹ کر رہا ہے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ تجاوزات پر تجاوزات ہو رہی ہوں اور یونس میمن کا نام سپریم کورٹ لے لے تب بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا کیوں نظر نہیں آ رہا، اور یہ بھی کہ سب جان کر بھی سندھ کے وزیر یونس میمن کا نام لیں تو پسینے کیوں چھوٹنے لگتے ہیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجاوزات کے خلاف کیسز کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے سندھ میں نظام حکومت اور طرز حکمرانی پر سوالات اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ کراچی کا نظام کینیڈا سے چلایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے یونس میمن کو سندھ کا اصل حکمران قرار دیا۔ زبر نیوز ذرائع کے مطابق کراچی میں زمینوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ ہو، ان کی خرید و فروخت، نیلامی یا ان کی حیثیت کی تبدیلی، یونس میمن کا نام ان تمام امور میں ہی آتا ہے، یعنی سکہ یونس میمن ہی کا چلتا ہے۔ یونس میمن کو یونس سیٹ اور یونس قدوائی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی شخص کے یہ تینوں نام ہیں اور اس کا کام بھی ایک ہی ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر جنرل منظور قادر عرف کاکا کے بیرون ملک فرار ہونے کے بعد سندھ میں زمینوں کی خرید و فروخت، لیز، نیلامی سمیت سارے امور یونس میمن چلانے لگے تھے۔ جسٹس گلزار احمد نے پیر کو جب یہ ریمارکس دیے کہ سندھ میں زمینوں کا سارا نظام یونس میمن چلا رہے ہیں تو اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ طالب الدین خاموش رہے۔ سوال یہ ہے کہ یونس میمن آخر کراچی کے مائی باپ بنے کیسے؟ ذرائع کے مطابق کینیڈا میں مقیم یونس میمن سندھ کے انتہائی با اختیار شخص کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن یعنی KMC ہو یا ادارہ ترقیات کراچی یعنی KDA، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ساری اہم ترین تقرریاں یونس میمن ہی کے اشاروں کی مرہون منت ہیں۔ یہ متوازی نظام سال 2008 سے چلا آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی کچھ عرصے کے لیے محکمہ بورڈ آف ریونیو کے وزیر رہ چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی ان کے پاس لینڈ یوٹیلائزیشن کا ذیلی محکمہ نہیں تھا۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لینڈ یوٹیلائزیشن کا محکمہ اگرچہ محکمہ بورڈ آف ریونیو کا ہی ذیلی محکمہ ہے، لیکن ریونیو ڈپارٹمنٹ کا قلمدان سنبھالنے والے کسی وزیر کو لینڈ یوٹیلائزیشن کا محکمہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس طرح یہ محکمہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہی کی براہ راست نگرانی میں رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق سال 2008 کے بعد سب سے پہلے محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کی باغ ڈور وزیر اعلیٰ کے بجائے سابق وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا چلاتے تھے، لیکن 2010 سے 2014 میں یہ محکمہ سندھ کے ایک اور وزیر اور ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ سمجھے جانے والے اویس مظفر ٹپی کے پاس آ گیا تھا، اور وہ بھی اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں۔ انسداد کرپشن کے محکمے یعنی نیب میں مظفر ٹپی کے خلاف انکوائریاں شروع ہوئیں تو زمینوں کا یہ نظام سابق DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی منظور قادر کے پاس آ گیا، اور جب نیب نے 2015 کے بعد چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا تو زمینوں کی الاٹمنٹ، لیز اور دیگر پیسے اکٹھے کرنے کا نظام غیر سرکاری طور پر یونس میمن کے پاس آ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یونس میمن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا اور سیاست سے دور رہنے کے باوجود وہ اس سسٹم کی براہ راست نگرانی کرتے رہے اور کبھی ملک میں کبھی باہر بیٹھ کر معاملات چلاتے رہے۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں جس یونس میمن کے نام کی گونج سنائی دی وہ در حقیقت یونس قدوائی ہیں، جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیس اور سندھ بینک میں کرپشن کے مقدمے میں مفرور ہیں۔ احتساب عدالت سال 2020 میں مفرور یونس قدوائی کی تمام جائیداد، بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے ساتھ شناختی کارڈ بھی بلاک کرنے کا حکم دے چکی ہے۔ یونس قدوائی کے بارے میں نیب رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ کینیڈین شہریت رکھتے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کراچی میں پبلک لائبریری
اور مندر کے لیے مختص 2 پلاٹس کی غیر قانونی طور پر حیثیت تبدیل کر کے انہیں فروخت کر دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں مفرور اور پھر اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد یونس قدوائی کے خاندان کے دیگر افراد بھی پاکستان چھوڑ کر خلیجی ریاستوں اور کینیڈا میں رہائش اختیار کر چکے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے ایک قریبی رشتہ دار کا نام بھی یونس قدوائی ہے اور وہ بھی ان دنوں کینیڈا میں مقیم ہے، مگر کراچی کا سلطان یونس میمن الطاف حسین والا یونس میمن نہیں۔ ذرائع کے مطابق زمینوں کے معاملات کی نگرانی، اس سے متعلق سرکاری دفاتر کی انتہائی اہم پوسٹوں پر من پسند افسران کی تقرری، ان سے من پسند آرڈرز کا حصول، شہر میں خالی سرکاری زمینوں کی حیثیت تبدیل کرانا، یعنی رہائشی کو کمرشل اور رفاہی پلاٹس کو رہائشی یا کمرشل استعمال کے لیے اجازت دلانے کے لیے ایک نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ زمینوں کی ہیرا پھیری سے حاصل ہونے والا بھاری کمیشن صرف 1-2 نہیں بلکہ مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے درجنوں افسران، اہلکار اور پرائیویٹ افراد کو اکثر نقد رقم کی صورت میں دیا جاتا ہے، اور یہ مجموعی رقم اکثر کئی ارب روپے ہوتی ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یونس میمن اس نیٹ ورک کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت اگر یونس میمن کا نام لینے سے گھبرا رہی ہے تو کیا لینڈ مافیا کے اس مبینہ سرغنہ اور کراچی کے بے تاج بادشاہ کو کیا وطن واپس لا کر اس پر مقدمہ چلائے گی؟ ساتھی رپورٹر محسن رضا کے ساتھ روبینہ ظفر، زبر نیوز، کراچی۔